نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک جیسا برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ صحت عافیت اور ایمان کی حالت میں گزارنے کی توفیق دی۔ انگنت لا تعداد درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بہت بڑی رحمت کی وہ دین اسلام کا انسانیت کو عطا کرنا ہے۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، محدثین کرام پر جو ہر دور میں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتے رہے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائیں۔ جو عبادات رمضان المبارک میں کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان عبادات کو قبول و منظور فرما لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی زندگی بھی سعادت اور برکت والی اور آخرت کی زندگی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت اور برکت والی بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور اے انسان تو نماز کو قائم کر، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، کیونکہ یقیناً نماز بے حیائی اور ہر طرح کے گناہ سے انسان کو روک دیتی ہے۔ وہ انسان جو نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت سے شناسا ہو جاتا ہے، جب انسان نماز پڑھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرگوشیاں کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دن میں 5 مرتبہ ملاقات کرنے کے بعد انسان کے اندر جو ایمانی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ اتنی عظیم اور بابرکت ہوتی ہے کہ اس کی موجودگی میں انسان کا بے حیائی کا ارتکاب کرنا، کسی غلط چیز کو دیکھنا یا کسی گناہ کا ارتکاب کرنا وہ انسان کے لیے ممکن نہیں رہتا۔
کیونکہ نماز انسان کے اندر وہ ایمانی لذت کو پیدا کرتی ہے کہ اس کی موجودگی میں انسان جو ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقینی بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر بات سچی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تاکید کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور ہر طرح کے گناہ سے روک دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات جو ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی، وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اگر نماز بے حیائی اور گناہ سے نہیں روک رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ویسے نہیں پڑھی جا رہی جیسے نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، ورنہ نماز یقینی طور پر انسان کو بے حیائی اور ہر طرح کے گناہ سے روک دیتی ہے۔ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ انسان سجدوں میں ایک لذت کو محسوس کرے، سجدوں میں تڑپ ہو اور ایمان کی ایک کیفیت نماز انسان میں پیدا کر دے، اور پھر انسان کی جو آنکھ ہے وہ بے حیائی کر لے۔ یہ آنکھ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے کان نماز پڑھنے کے بعد بری چیز کو سن لیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ الغرض انسان کے جسم کا ایک ایک انگ جو ہے وہ نماز میں ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت سے شناسا ہوتا ہے کہ اس کی موجودگی میں انسان گناہ نہیں کر سکتا۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور لوگوں یاد رکھنا، نماز میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، نماز میں انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس کائنات کے اندر اس کے مقابل کی، اس کے برابر کی کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس لیے بھائیو، توحید کے بعد سب سے بڑی نعمت اس دنیا میں اگر ہے تو وہ نماز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، انہو یناجی ربہ، اتنا بڑا مقام اور اعزاز ہے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو انسان اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ اتنا اونچا انسان نماز کے اندر ہو جاتا ہے کہ انسان جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اپنے خالق اور مالک سے، رب الارباب سے، رب العالمین سے انسان ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ عمر بن مامون رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ایک دن فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے، صفوں کے اندر سے گزرے، صفوں کو درست کیا، اور اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ مصلی امامت پر براجمان ہوئے، اللہ اکبر کہہ کر نماز کا آغاز کر دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی چیخ سنائی دی۔ ایک ظالم کے ہاتھ میں خنجر ہے، اس نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر خنجر سے وار کیا ہے، ایک بار سینے پہ کیا، ایک بار جو ہے وہ پہلو پہ کیا، اور تیسرا بار جو ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ناف کے نیچے، پیٹ کے نیچے والے حصے پر کیا۔ خون کے فوارے نکل رہے ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ گرتے گرتے پیچھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور انہیں آگے کر دیا، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مختصر نماز کو پڑھایا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اٹھایا گیا، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر پہنچا دیا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بے ہوش ہیں۔ روایات میں آتا ہے صحابہ کرام نے فجر کی نماز کو مکمل کیا۔ مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اور جلیل القدر صحابی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے، گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں
کہ امیر المومنین جو ہیں وہ بے ہوش پڑے ہیں۔ یہ صحابی مسجد نبوی سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے گھر کیوں گئے؟ ان کے ذہن میں ایک مقصد اور سوچ ہے۔ مقصد اور سوچ یہ ہے کہ امیر المومنین زخمی ہیں، ہو سکتا ہے کہ امیر المومنین نے فجر کی نماز نہ پڑھی ہو، میں جاؤں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نماز کی یاد دہانی کرواؤں۔ بات کو مختصر کرتے ہیں، دروازہ کھولا گیا، یہ گھر کے اندر داخل ہوئے، دیکھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بے ہوش پڑے ہیں۔ صحابہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فجر کی نماز کا وقت گزرتا جا رہا ہے اور انہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، کچھ ایسا کیا جائے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوش میں آ جائیں اور اپنی فجر کی نماز کو پڑھ لیں۔ کسی نے کہا پانی لیں، پانی کے چھینٹے ان کے چہرے پہ ڈالتے ہیں جس سے ہوش میں آ جائیں گے۔ کسی نے اور مشورہ دیا، آخر میں صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کان پہ کوئی منہ رکھ کے کہے الصلاۃ، امیر المومنین اللہ کے دربار میں حاضری کا وقت ہو گیا ہے، امیر المومنین آپ ہوش میں آئیے اور اللہ کے دربار میں حاضری دیجئے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، ایک آگے بڑھا اور اس نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کان پہ منہ رکھ کے کہا الصلاۃ، امیر المومنین نماز کا وقت ہے، امیر المومنین نماز کا وقت گزرتا چلا جا رہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہڑبڑا کے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کی طبیعت اور فطرت اور زندگی میں نماز کی کتنی زیادہ اہمیت تھی کہ بے ہوشی کے عالم میں بھی جب ان کے کان میں یہ کہا گیا امیر المومنین نماز کا وقت گزر رہا ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہڑبڑا کے اٹھتے ہیں اور زبان سے پہلا سوال یہ ہے اصل الناس، کیا لوگ مسجد نبوی میں نماز پڑھ چکے ہیں؟ قالوا نعم، کہا امیر المومنین صحابہ کرام نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے۔ فرمایا بہت اچھا کیا، انہو لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اس انسان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوش میں آنے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ انہو لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اس بد نصیب کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو آدمی نمازی نہیں ہے۔ اس واقعے سے بھائیوں دیکھیے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کی زندگی میں نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ صحابی نماز پڑھ کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نماز کے بارے میں فکر مند ہے، سورج نکل نہ آئے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نماز رہ نہ جائے، اور بیدار کے چیز سے ہوتے ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے الصلاۃ، امیر المومنین نماز کا وقت جا رہا ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوش میں آ جاتے ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہلا سوال کیا کرتے ہیں؟ کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ اور پھر فرماتے ہیں اس انسان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ یہ زخموں کی حالت، زندگی اور موت کے درمیان زندگی لٹکی ہوئی ہے، اس حالت میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ صحابہ کی کیا کیفیت ہے اور میری اور آپ کی اس نماز کے بارے میں حساسیت کیسی؟ سر بازار، دوستوں کی محفل میں، چوک اور چوراہوں میں، کاروبار میں، کھیتی باڑی میں، پڑھنے میں، ملازمت میں، دنیا کی چھوٹی چھوٹی مصروفیتوں میں ہم اس نماز کو ضائع کر دیتے ہیں جس نماز کے بارے میں صحابہ کرام کی زندگی میں اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ یہ اہمیت کیوں نہ ہو؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کی اہمیت صحابہ کرام کو بتلا کر اس دنیا سے تشریف لے کر گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، میری اور آپ کی پیاری ماں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، بیان کرتی ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جب روح پرواز کر رہی تھی، آپ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میرے ماننے والوں، مجھ سے محبت کا دم بھرنے والوں، دین اسلام کو اپنے لیے نجات کا رستہ ماننے والوں، میری رسالت پہ ایمان اور یقین رکھنے والوں، میں تمہارا نبی اس دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں آخری نصیحت کر کے جا رہا ہوں، الصلاۃ، نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز پہ پہرا دینا، اپنی زندگی میں نماز کو سب سے زیادہ اہمیت دینا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ما زال یقولها حتی ما یفیض لسانہ، اتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہوئے نماز نماز، میرے ماننے والوں نماز، مجھ پہ ایمان رکھنے والوں نماز، میری رسالت پہ یقین رکھنے والوں نماز، اتنی مرتبہ کہا۔ فرماتی ہیں ایک وقت آیا کہ آواز نہیں نکل رہی تھی، لیکن آپ کی زبان جو ہے وہ حرکت کر رہی تھی، اور اس سے جو ہے وہ آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میری امت کے لوگوں، نماز کا خیال رکھنا، اس کو ضائع نہ کرنا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابن ماجہ کی دوسری حدیث پہ ہے، کانت عامت وصیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین حضرت الوفاء وهو یغرر بنفسه، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہوئے جو سب سے زیادہ وصیت کر کے گئے، اس وقت وَهُوَ يُغَرْغِرُ بِنَفْسِهِ، جب روح نکل کر حلق میں آ چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند لمحات میں اس دنیا میں مہمان تھے، اس وقت آپ فرما رہے تھے الصلاۃ، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، اس نماز کو ضائع نہ کرنا، کیونکہ یہ نماز توحید کا سب سے بڑا مظہر ہے، کیونکہ یہ نماز یہ دین اسلام کا معیار ہے، یہ انسان کے دین کے لیے ایک پیمانے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور سنن ابن ماجہ کی تیسری حدیث سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فرماتے ہیں، کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اس دنیا سے جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری کلمات اپنی زبان سے ادا کیے وہ کیا تھے؟ لوگوں نماز اور اپنے متحد لوگوں کا خیال رکھنا۔ ہم نے بھائیوں کس چیز کو ضائع کیا؟ اس چیز کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر رہی تھی اور آپ کی روح حلق کے اندر پہنچ گئی تھی، اس وقت بھی آپ اپنی امت کے لیے نماز کی فکر کر رہے تھے۔ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی میں نماز کی اتنی اہمیت نہ ہوتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آسمانوں پہ بلا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ سارا دین جو ہے وہ جبریل امین کے ذریعے عطا کیا گیا، لیکن یہ نماز کو دین اسلام میں اس قدر زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ادائیگی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حکم دیا ہے۔ اور نسائی شریف کی حدیث ہے، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، 2 دن 10 نمازیں جبریل امین دنیا میں آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نمازیں جبریل امین نے خود پڑھائی ہیں۔ نماز کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے جبریل امین کو نسائی شریف کی حدیث کے مطابق 2 دن مسلسل 10 نمازیں جبریل امین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائی ہے کہ اللہ کے نبی نماز یوں پڑھنی ہے، اور اللہ کے نبی نماز کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں پر ختم ہوتا ہے، اس وقت کے اندر آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ آپ کی امت پر پابندی ہے کہ انہوں نے نماز کو اس وقت کے دوران پڑھنا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام کی زندگی میں سے نماز کے بارے میں حساسیت اور احساس ذمہ داری دیکھیے،
اور میں اور آپ بھی اپنے بارے میں سوچے ہم کہاں پر کھڑے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جو آدمی بیمار ہوتا، زمین پہ چلنے کی طاقت نہ ہوتی، مسلم شریف کی حدیث ہے، چھوٹے چھوٹے بہانوں سے نماز کو ضائع کر دینے والے بھائی غور کیجئے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جو آدمی بیمار ہوتا اور زمین پہ چلنے کی طاقت نہ ہوتی، دو آدمیوں کا سہارا لے کے نماز باجماعت کے لیے مسجد میں حاضر ہوتا تھا۔ وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، کہتے ہیں صرف منافق ہی نماز باجماعت سے پیچھے رہتا ہے۔ بیمار ہم نے بھائیوں کس چیز کو ضائع کر دیا؟ کتنی دنیا کما لیں گے، کتنا کس دنیا میں ہم جینا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، نماز سے لیٹ، باجماعت سے لیٹ منافق ہی ہوا کرتے تھے۔ صحابہ کرام تو بیماری کی حالت میں بھی دو آدمیوں کا سہارا لے کر نماز باجماعت کے لیے مسجد میں آتے۔ ایسا کیوں نہ ہوتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، محبوب آپ میدان جنگ میں ہو، دشمن کے ہاتھ میں تلوار ہو، نماز کا وقت ہو جائے، آپ میدان جنگ میں صف باندھیے اور اللہ کے دربار میں آپ جماعت کے ساتھ نماز کی حاضری کا نذرانہ پیش کیجیے۔ میدان جنگ میں آپ جماعت کے ساتھ نماز کو پڑھیں۔ جب دشمن کے ہاتھ میں تلوار ہو اور وہ آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، میدان جنگ میں نماز کا وقت ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں محبوب آپ میدان جنگ میں صفے باندھ کے، آپ ہتھیار ہاتھوں میں پکڑ کے آپ جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز کو پڑھیں۔ زندگی میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز وقت پہ نہ پڑھ سکے۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، سورج غروب ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز نہ پڑھ سکے۔ مسلم کی حدیث ہے۔ یہ وہ نبی ہے کہ جن کی آنکھوں کے سامنے آپ کی صحابیہ کو دو اونٹوں کے درمیان باندھ کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، آپ نے بدعا نہیں کی۔ آپ کے صحابی خباب بن عرط رضی اللہ عنہ کو آپ کے انداروں پہ لٹایا گیا، آپ نے بدعا نہیں کی۔ آپ کے صحابہ کو پتھریلی زمین پہ لٹا کے، سینے پہ پتھر رکھ کے مکہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹا گیا، آپ نے بدعا نہیں کی۔ بھائیو ہم کس نماز کو ضائع کر رہے ہیں؟ یا مسجد کے باہر دنیا میں کون سی زندگی تلاش کر رہے ہیں؟ کتنا کہ دنیا سے دل لگانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز نہ پڑھ سکے، سورج غروب ہو گیا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کفار کو بددعا دی، فرمایا مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا شَغَلُونَ عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ حَتَّىٰ غَابَتِ الشَّمْسُ۔ یا اللہ ان کے گھروں کو بھی اور ان کی قبروں کو بھی یا اللہ تو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ یہ اتنے بدنصیب اور گندے لوگ ہیں کہ انہوں نے آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز جو ہے وہ سورج غروب ہونے سے پہلے نہیں پڑھنے دی۔ یا اللہ ان کے گھروں میں بھی آگ آ جائے، یا اللہ ان کی قبریں بھی جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بھر جائے۔ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز وقت پہ نہیں پڑھ سکے، اور میری اور آپ کی بھائیوں کتنی نمازیں جو ہیں وہ وقت سے نکل گئی۔ دوستوں کی محفل میں ادھر ادھر گپ شپ کرتے ہوئے، بھائیو نماز کا حساب بڑا سخت ہے۔ اگر ہم اپنی نمازوں کو درست نہیں کرتے تو اس کی اتنی بڑی پکڑ ہے ہم سوچ نہیں سکتے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ذرا سوچئے، حدیث پہ غور کیجئے، بارہ ہم نے حدیث سنی ہے، لیکن بھائیو ہمارے دلوں پہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟
ہمارے دل اتنے سخت کیوں ہو گئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میرا دل کرتا ہے، میری چاہت اور تمنا یہ ہے کہ میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جن گھروں میں رہنے والے لوگ نماز باجماعت کریے مسجد میں نہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرا دل کرتا ہے میں لوگوں کو بھیجوں، وہ جا کے لکڑیاں اکٹھی کر کے لائیں اور میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جن گھروں میں رہنے والے لوگ نماز باجماعت کے لیے مسجد میں نہیں آئے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کی زمین پہ زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور وہ نبینا صحابی بخاری شریف کی حدیث جس کی آنکھیں دیکھتی نہیں، گھر مسجد سے دور ہے، اس صحابی کا ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لانے کے لیے ہر وقت کوئی خادم بھی میسر نہیں۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی مدینہ کی گلیوں میں اندھیروں میں سانپ اور بچھو جو ہے یہ گھومتے ہیں، مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ کے نبی میں گھر میں نماز پڑھ لوں۔ فرمایا اتسمعون نداء بالصلاۃ، میرے صحابی اللہ اکبر کو سنتے ہو؟ قال نعم، کہا اللہ کے نبی ہاں، یہ کان جو اللہ نے مجھے نعمت عطا کی ہے اس سے میں اللہ اکبر کو سنتا ہوں۔ فرمایا پھر جو ہے وہ مسجد میں آ کے نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اور جہنمیوں سے بھائیو جب جہنم میں پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کس وجہ سے چلے گئے؟ پہلا جواب لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ بلکہ علماء کرام کی ایک بہت بڑی تعداد کا کہنا ہے جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ کبھی بھی جہنم سے نکل کر جنت میں نہیں جائے گا جب تک آخرت کی زندگی باقی ہے، اور آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ جہنم کے اندر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھائیو اس سے محفوظ کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نمازی بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس جو ہے وہ عطا کر دے۔ وہ کبھی بھی بے نمازی جہنم سے نکل کر جنت میں داخل نہیں ہو سکے۔ آئیے بھائیو رمضان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی بھی مانگیں اور عہد بھی کریں۔ پیارے ایمان والے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیں جو کوتاہی نماز کے بارے میں ہو گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کر لیں کہ یا اللہ میں زندگی میں سب کچھ ہو جائے گا لیکن یا اللہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ مسلمان کے بارے میں تصور نہیں ہے، سوچا نہیں جا سکتا ایک آدمی مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے، ایک نماز زندگی میں چھوڑ دے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ مسلمان آدمی زندگی میں کر نہیں سکتا۔ کیوں؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، سنیے ذرا اور غور کیجئے، اور میں اور آپ اپنی زندگی کا بھائیو جائزہ لیں، ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکلے ہیں، جوہینہ قبیلے کے ساتھ لڑائی ہے، ظہر کی نماز پڑھی ہے، مشرکین آپس میں پلاننگ کر رہے ہیں کیا ابھی ایک نماز آنی ہے جو انہیں اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہے، دوسری روایت میں اپنے ماں باپ اور اولاد سے زیادہ محبوب ہے، تیسری روایت میں اپنی اولاد اور بیویوں سے زیادہ محبوب ہے، چوتھی روایت میں اپنے مال اور بچوں سے زیادہ محبوب ہے۔ بھائیو کیا مطلب ہے اس کا؟ ایسی نماز آ رہی ہے اگر انہیں کہا جائے وہ نماز چھوڑ دو، اس کے بدلے میں تمہارے بچوں کی زندگی مل جائے گی، تمہارے ماں باپ کو زندگی مل جائے گی،
تمہاری بیویوں کو زندگی مل جائے گی، تمہیں مال اور متاع مل جائے گا، اور تم نماز پڑھ لو، تمہارے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ تم نماز پڑھو گے تو تمہارے ماں باپ بیویوں کو قتل کر کے تمہارا سارا مال لوٹ لیا جائے گا، تو یہ کیا پسند کریں گے؟ یہ نماز پڑھنا پسند کریں گے، اپنے ماں باپ، اپنے بچے، اپنی بیوی اور اپنے مال کی قربانی کو یہ ترجیح دیں گے اور پسند کریں گے ہم نماز پڑھ لیں اور یہ ساری چیزیں ہماری چلی جائیں۔ لہذا تم اس وقت عصر کی نماز میں ان پر حملہ کر دیں۔ یہ نماز انہیں اتنی پیاری ہے، اور بھائیو یہ عصر کی نماز مجھ کو اور آپ کو کتنی پیاری ہے۔ یہ کفار کو پتا ہے، مشرکین مکہ کو پتا ہے کہ یہ عصر کی نماز کی اہمیت ان مسلمانوں کی زندگی میں کیا ہے۔ وہ آپس میں پلاننگ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ قتل کروا لیں گے، عصر کی نماز نہیں چھوڑیں گے، عصر کی نماز میں ان پہ حملہ کر دو۔ اللہ اکرم الحاکمین نے جو نمازی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو میری اور آپ کی بس اوقات غلط سوچ ہو جاتی ہے، مسجد میں جائیں گے جی دکان بند کریں گے، روزی کا کیا ہوگا؟ کیسا مسلمان ہے اور کیسی بد نصیبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نمازی کے سارے معاملات کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے پیغام دیا گیا، اللہ کے نبی عصر کی نماز پہ وقت ابتدا حملے کا اعلان ہے، تو کیا آپ نے عصر کی نماز چھوڑ دینی ہے؟ جبریل امین یہ پیغام لے کر بھائیوں نہیں آئے، کہا ہتھیار لگا کر نماز پڑھنی۔ عصر کی نماز صحابہ کرام کو حکم دیجئے، میدان جنگ میں کھڑے ہیں، اسلحہ لگا کے پوری توجہ کے ساتھ دشمن کے بارے میں بھی چوکس رہے، نماز پڑھنی ہے۔ اگر حملہ نماز میں ہو جائے تو نماز پڑھتے ہوئے دوڑتے نماز پڑھیں، گھوڑوں کی پشتوں پہ چڑھ کے نماز کو برقرار رکھیں، پیدل دوڑتے ہوئے آپ نماز پڑھیں، جو بھی کیفیت ہو جائے نماز کو نہیں توڑنا۔ آپ اسی حالت میں نماز کو پڑھتے ہوئے کفار کے حملے کا جو ہے وہ جواب دیں گے۔ یہ اللہ نے آپ کے لیے رخصت پیدا کر دی ہے۔ آئیے بھائیو اس نماز کو اپنی زندگی سے قیمتی بنا لیں۔ اس نماز کے بغیر مسلمان کی زندگی نہیں ہے، اس کے بغیر ایمان کا تصور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس نماز کے بارے میں وہی احساس ذمہ داری عطا فرما دے جو صحابہ کرام کو تھی۔ وما توفیقی الا باللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد۔ میرے پیارے ایمان والے بھائی، نماز کو چھوڑنا، نماز کے بارے میں سستی اور کوتاہی کرنا، وہ انسان خود کوتاہی کرے، انسان کی بیوی اور بچے کریں، بہت سنگین جرم ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یحافظ علیہا، جو آدمی نماز کی حفاظت نہیں کرتا، اس سے پتہ چلا
کہ نماز انتہائی قیمتی چیز ہے، اس کی حفاظت کی ضرورت ہے، اس پہ پوری پہرے داری ہونی چاہیے، اس کے بارے میں انسان کو بڑا ہی حساس اور ذمہ دار ہونا چاہیے۔ فرمایا من حافظ علیہا، جس انسان نے نماز کی حفاظت کر لی، کانت لہو برہانا، یہ نماز سرٹیفکیٹ اور دلیل ہوگی کہ یہ انسان مسلمان ہے۔ کل قیامت کے دن انسان کے اسلام کا پروف کیا ہوگا؟ نماز ہوگی، وَنُورًا، اور یہ نماز اس کے لیے روشنی ہے، دنیا میں بھی بے حیائی سے روکتی ہے، گناہ سے روکتی ہے، حلال اور حرام کی تمیز دیتی ہے، بڑے چھوٹے کا ادب اور احترام سکھلاتی ہے۔ قبر میں بھی یہ نماز روشنی ہے، جب انسان مٹی کے نیچے دفن ہوگا اور اندھیرے ہوں گے، یہی نماز ہے جو قبر میں روشنی ہوگی، اور معاشر کے میدان میں اور پل صراط سے گزرنے کے لیے بھی یہی نماز روشنی ہوگی۔ وَنَجَاتَ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے آزاد کر کے جنت میں چلا جائے گا جس آدمی نے نماز کی حفاظت کر لی۔ تصویر کا دوسرا رخ بڑا ہی خطرناک ہے۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جس نے نماز کی حفاظت نہ کی، پڑھی نہیں، کبھی جماعت سے کبھی بغیر جماعت کے، کبھی 3 پڑھ لی کبھی 4 پڑھ لی، وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جس نے نماز کی حفاظت نہ کی، اس پہ زندگی میں پہرا نہ دیا، لَمْ تَكُنْ لَهُ بُرْهَانًا، کل قیامت کے دن اس کے پاس کوئی پروف نہیں ہوگا کہ میں مسلمان ہوں۔ اپنے اسلام کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں کوئی دلیل پیش نہیں کر سکے گا کہ میں مسلمان تھا دنیا میں۔ وَلَا نُورًا، نہ دنیا میں اس کے لیے روشنی ہے۔ بھائی یہ بجلی کے کمکمے لگانے سے روشنی نہیں آتی، وہ انسان سخت ترین اندھیروں میں ہے جس انسان کی زندگی میں نماز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس انسان کی بد نصیبی اور عذاب کی کیفیت کا قبر کے اندر جو ہے، اور وہ بے نمازی ہے۔ اور پھر محشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اور پل صراط سے گزرتے ہوئے اس انسان پہ کتنا بوجھ ہوگا جو نمازی نہیں ہے۔ وَلَا نَجَاتً مِنَ النَّارِ، اس انسان کو جہنم سے آزادی نہیں ملے گی۔ اور فرعون، حامان، قارون، ابی بن خلف کے ساتھ اس انسان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نماز کی حقیقی معنی میں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی اس کے مقابلے میں اگر انسان نمازی ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، من صلی البردین داخل الجنہ، جو آدمی فجر اور عصر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے، پہرا دیتا ہے، انہیں ضائع نہیں کرتا، یہ آدمی جنت میں چلا جائے۔ بلکہ یہ تو نماز ہے، بہت اونچی عبادت ہے، اس پہ تو جنت ہے ہی ہے ہی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جو آدمی وضو کرتا ہے، نماز کے لیے وضو کرتا ہے، اور وضو کرنے کے بعد کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جس نے نماز کی تیاری کی، وضو کیا، 5 مرتبہ وضو کرتا ہے اور اس دعا کو پڑھتا ہے، جنت کے جس دروازے سے جنت میں جانا چاہے گا اسے اجازت ہوگی۔ تو نماز بھائیو عبادت بھی بڑی عظیم عبادت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جب آدمی سجدہ کرتا ہے، شیطان ایک طرف ہو کے روتا ہے، کرلاتا ہے، چیخو پکار کرتا ہے، اپنے بالوں کو نوچتا ہے اور کہتا ہے قُلِ رَبُّ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کر لیا، یہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان سجدوں اور نمازوں کی توفیق عطا کرے۔ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ وَلِيَ النَّارُ، مجھے سجدے کا حکم ملا، میں نے سجدہ نہیں کیا، میرے لیے جہنم۔ آئیے بھائیو نماز کے بارے میں حساسیت پیدا کرے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، بار ہم نے سنیا لیکن
دیکھیے کتنی مرتبہ زندگی میں عمل کیا. بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو. ہم تو سمجھا بچہ ابھی نماز پڑھنا شاید اس کے لیے جرم ہے اگر اسے نماز کا کہتے ہیں. ابھی تو اس کی کھیلنے کی عمر ہے. بچہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مارو. واحد حکم ہے دین اسلام میں جس پہ صراحتاً کہا گیا ہے کہ اگر نہ کرے تو مارو. بچہ آلو لینے جائے لیٹ ہو جائے تو ہم مارتے ہیں. اسکول نہ جائے مارتے ہیں. ہر چیز پہ سختی ہے. لیکن کتنے بزرگ ہیں اور بھائی ہیں جو نماز کے لیے خود مسجد میں آ جاتے ہیں لیکن بچے کہاں ہوتے ہیں. یہ بھائیوں ہمیں اولاد کو اگر نماز نہیں پڑھتی تو مارنے کا حکم ہے. اگر اولاد پر اس بارے میں سختی نہ کی تو یہ گلے کا اولاد پھندا بن جائے گی اور گھسیٹ کے جہنم میں لے جائے گی. اگر اولاد پر نماز کے بارے میں سختی نہیں کی. اب کون سا گھر ہے جہاں پر نماز کے بارے میں سختی ہوتی ہے؟ دیگر چیزوں پہ تو ہم کرتے ہیں لیکن بھائیوں نماز کتنے بچوں کا مسجد میں لاتے ہیں؟ بھائیوں یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی اور بچوں کو نماز کی ترغیب دے, انہیں حکم دے. اگر کوتاہی ہے تو اس پہ مارنے کا حکم ہے. کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے. ابھی بچے پہ نماز فرض نہیں ہوئی. 10 سال کی عمر میں نماز فرض نہیں ہوتی. علماء کی اکثریت کا موقف ہے پھر بھی اگر نماز نہیں پڑھتا تو حکم ہے کہ بچے کو ماریں تاکہ جب اس پہ نماز فرض ہو اس کے تصور میں بھی نہ ہو کہ میں نماز کو چھوڑ سکتا ہوں. اس لیے نماز کو فرض ہونے سے پہلے مارو اس کو تاکہ جب یہ بالغ ہو جائے اور نماز اس پہ فرض ہو جائے اس کے وہم و گمان میں بھی کسی دماغ کے کسی کونے میں بھی نہ ہو کہ میں نماز کو چھوڑ سکتا ہوں. بھائیو نماز کے بارے میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو حقیقی معنی میں نمازی بننے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ جو کوتاہی ہو گئی ہے تو ارحم الراحمین ذات ہے. یا اللہ تیرے گھر میں بیٹھے تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں, ہم سب کو معاف فرما دے. اور یا اللہ آئندہ زندگی بھر یا اللہ تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. یا اللہ تو ہم سب کو توفیق عطا کر دے کہ ہم جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.